اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مائکروبیام اور فاسٹنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اسی کو ہم جو ہے آگے بڑھاتے ہیں۔ تو مائکروبیام جو ہے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور ہمارے لیے جو ہے بہت ہی زیادہ اچھے کام کرتے ہیں۔ یہ نیچرل بیکٹیریا، جی سیل اور فنجائز اور دیگر جو ہے اس طرح سے پروٹوزوا جتنے بھی جو ہے یہ مائکروبیام کہلاتے ہیں۔ یہ فرمنٹیشن کا بھی کام کرتے ہیں، ہمارے اندر بہت سے انزائم بھی پیدا کرتے ہیں اور ہمارے اندر جو ہے یہ مختلف قسم کی تبدیلیاں جو ہے لاتے ہیں اور ہمارے امیون سسٹم کو بھی بہتر کرتے ہیں۔ اور یہ سارے جو ہے بینیفیشل بیکٹیریا ہوتے ہیں اور ہمارے لیے جو ہے یہ بہت کام جو ہے سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس لیے بیکٹیریا جو ہے یہ بیسیکلی طور پر کچھ نقصان دہ بھی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے یہ فائدہ مند بھی ہوتے ہیں۔ تو جو نارمل فلورا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو آج ہم تھوڑی سی اس کے بارے میں اور وضاحت کرتے ہوئے موٹاپا کے بارے میں جانتے ہیں کہ موٹاپا کے اندر جو ہے یہ کیا ہوتا ہے اور موٹاپے کے اندر یہ کیسے جو ہے یہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں اور ہمارے موٹاپے کو کیسے یہ ریڈیوس کرتے ہیں اور ہمارے ویٹ کو کیسے یہ کم کرتے ہیں۔ بیسیکلی طور پر ہم یہ پہلے جان چکے ہیں کہ جتنی بھی یہ نارمل فلورا ہوتا ہے یہ ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کے کام سر انجام دیتا ہے، جس میں جو ہے جب کہ ہمارے خون کے اندر بلڈ شوگر لیول جو ہے یہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو اس میں یہ بعض لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ تو قبض کی شکایت کو دور کرنے کے لیے جب بچوں میں یہ ہوتی ہے تو بچوں میں قبض ہوتی ہے، اکثر بچے نان کھا لیتے ہیں اور جو ہے اور اس طرح کی دیگر چیزیں کھا لیتے ہیں تو ان کے اندر پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے اور شدید قسم کی ان کو قبض ہو جاتی ہے۔ تو ان کو قبض دور کرنے کے لیے جو ہے تھوڑا سا تیل اگر آپ جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کے آخری یعنی کہ لمبر ریجن کے اوپر لگا دیں، وہاں سے جو ہے ڈیفیکیشن ریفلیکس بیسیکلی طور پر پیدا ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس کو تیل لگا دیں گے اس وہ جگہ نرم ہو جائے گی تو اس میں جو ہے وہ پیٹ درد بھی ہٹ جائے گا اور اس کو جو ہے ڈیفیکیشن بھی بہترین قسم کی ہو جائے گی، کانسٹیپیشن اس کی کم ہو جائے گی۔ یہ نیچرل پروسیس ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ قبض جو ہے بڑوں کو ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے بیسیکلی کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے سنت کے مطابق اگر ہم عمل کریں تو اس میں جو ہے یہ کانسٹیپیشن دور ہو جاتی ہے اور جب جو ہے یہ بہترین قسم کی حجابت ہو جاتی ہے یعنی کہ جو ہے یہ ڈیفیکیشن ریفلیکس بہتر ہو جاتا ہے تو اس میں ہمیں جو سکون مل جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو سنت کے مطابق جو ہے یہ بتاتا ہوں کہ ڈیفیکیشن ریفلیکس کیسے ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کو تیل لگانے سے، اسی طرح سے ناف کو تیل لگانے سے اور گھٹنوں پر تیل لگانے سے ہمارے نرو جو ہے یہ جو ہمارے جسم کے اندر یہ ایسے سپنٹر ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور 3 سپنٹر ایسے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے یعنی کہ پیراسمپتھیٹک اور ایک جو ہے وہ آٹونومک ہے اور جس کو سمپتھیٹک کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ سپنٹر جو ہے یہ ہماری مرضی سے کھلتا ہے۔ تو جب جو ہے یہ اینس کے اندر یہ سپنٹر ہوتے ہیں نیچرلی طور پر تو یہ جب ہم اس کو جو ہے بیسیکلی طور پر ریڑھ کی ہڈی کو اور اس طرح سے ناف کے اندر تیل لگاتے ہیں اور گھٹنوں کو تیل لگاتے ہیں تو یہ نیچرلی طور پر یہ نرو جو ہے اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر نرمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب ہم ڈیفیکیشن ریفلیکس کرنے جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں تو ہمارے جو ہے رائٹ سائڈ کو ہم ریلیکس کر دیتے ہیں اور لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے لیگ کے اوپر اس کو وزن ڈالتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے کیا ہوتا ہے جی ہماری جو ہے ڈیفیکیشن ریفلیکس جو ہے بہت بہتر جو ہے ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے وہ حجابت بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ سر انجام ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور ہم جو ہے کوئی فیٹی ایسڈ وغیرہ استعمال نہیں کرتے یا گھی وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے اس میں جو ہے کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو پانی کی کمی کی وجہ سے نورسٹمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے فیٹی انفلمیشن بھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ ہو جاتی ہے مطلب یہ موٹاپے کی شکایت جو ہے اور کانسٹیپیشن کی شکایت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اچانک کیا اور الٹیاں آنی شروع جاتی ہے۔ یہ اصل میں کھانا جو جب ہم زیادہ کھا لیتے ہیں افطاری کے وقت تو اس وقت بھی یہ پرابلم جو ہے ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی طور پر ہمارے جسم کے اندر جب یہ قدرتی طریقہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز جو ہے معدہ کے اندر
یا حالتوں کے اندر یا پیٹ کے اندر زیادہ چلی جائے تو نیچرلی طور پر ہم اس کو جو ہے وہ واش آؤٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیک ریفلیکس جو ہے وہ کا سلسلہ جو ہے وہ یعنی کہ پریکٹس موشن کی جو ہے وہ الٹے جو ہے موشن ہوتی ہے جو کہ وامٹنگ سینٹر میں جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس چیز کا قید کر دیتے ہیں اور خوراک کو باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ اصل میں لیومن ہمارا جو ہوتا ہے وہ خوراک کو باہر نکال، اس میں اریٹیشن ہوتی ہے، وہ جو ہے اپنے پیغامات سینسری نرو کے ذریعے جو ہے وہ پونس کو بھیجتا ہے، اور پونس جو ہے اپنا کام کر کے جو اس کو جو ہے وہ اس کو جو ہے ریفلیکس جو ہے یعنی کہ موٹر نرو کے ذریعے ریفلیکسز کو تیز کر کے جو ہے الٹر ریفلیکسز پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ وامٹنگ ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر نیچرلی طور پر یہ جو جتنے بھی مائکرو بیوم ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ فیٹی ایسڈ پیدا کرتے ہیں، جس میں ہم نے کل بھی بات کی تو یہ جو ہے وہ بوٹیرک ایسڈ اور یہ جتنے بھی ہلکے پھلکے فیٹی ایسڈ ہیں یہ بیسیکلی طور پر ہمارے جسم کے اندر نیچرلی طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ شارٹ چین فیٹی ایسڈ کو کہتے ہیں، تو یہ وولٹائل جو ہے یہ بھی اس کے اندر جو ہے پیدا ہوتے ہیں بیسیکلی طور پر۔ تو ہمیں فیٹی ایسڈ کو پیدا کرنے کے لیے جو ہے یہ لوبریکینٹ جو ہے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ عام جو ہے یہ ہمارے ساتھی جو ہے وہ بہت سے زیادہ لوبریکینٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے جو ہے بادام روغن زیتون اور اس طریقے سے چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور دیسی گھی کا جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ شارٹ چین فیٹی ایسڈ جو پیدا ہوتے ہیں جو گٹ کے اندر بہتر جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہوئے ہماری حالتوں کو نرم کر کے جو ہے ہمیں کانسٹیپیشن سے نجات دلاتے ہیں۔ اس طریقے سے جب بھی ایسا کوئی پرابلم آ جائے تو ہمیں جو ہے فوری طور پہ جو ہے وہ ایسے شارٹ فیٹی ایسڈ جو ہے استعمال کرنے چاہیے، یعنی کہ جو ہے وہ ہمیں کنونے کا تیل یا کہ جو ہے اس طرح کی جو ہے وہ جو ہے استعمال کرنے چاہیے۔ بیسیکلی طور پر یہ ہمارے جو ہے یہ نارمل فلورا کے اندر جا کے جو ہے اپنے کام کو سر انجام دے کر شارٹ چین فیٹی ایسڈ کو بناتے ہیں، اور اس طریقے سے ہماری جو ہے کانسٹیپیشن جو ہے دور ہو جاتی ہے۔ جب کانسٹیپیشن دور ہو جاتی ہے تو ہمارے جسم کے اندر جو ہے بہتری کی طرف ہمارا رجحان جو ہے وہ چلا جاتا ہے، یعنی کہ ہمارے جسم میں بہتری کی علامات جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو ہے وہ جسم کے اندر اینٹیجن پیدا ہوتے ہیں، جو کہ یہ جو بھی نارمل فلورا ہوتا ہے یہ اینٹیجن پیدا کرتا ہے، اور یہ جو ہے وہ سینسیشن کو یعنی کہ محسوس کرنے والے خلیات اس کے اندر جی آئی ٹی کے اندر ہوتے ہیں، جو کہ بلائی کے اندر جو ہے موجود ہوتے ہیں، جو کہ سادہ ماحول پیدا کرتے ہیں اور سادہ غذا کو بہترین طریقے سے ہضم کر کے جو ہے ہمارے جسم کا حصہ بناتے ہیں، اور ہماری قوت مدافعت کو توانائی کی ضرورت کے مطابق ہمیں جو ہے وہ سوتے جاگتے ہمیں جو ہے مہیا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جب بھی ہم کوئی بھی کام سر انجام دیتے ہیں تو خوراک جو ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ طاقت اور توانائی مہیا کرتی ہے۔ یہ خوراک جو ہے بیسیکلی طور پر جب ہم خوراک کو کھاتے ہیں تو اس میں جو ہے اور مکمل طور پہ ایک سوچی سمجھی جو ہے یعنی کہ ہم جو ہے خوراک کو ایک مناسب مقدار میں اور ٹائم کے مطابق جب کھاتے ہیں تو ہم اس وقت جو ہے بہترین جو ہے ہمارا معدہ اور دیگر جو ہے اعضاء جو ہے گیسٹرک انٹسٹائن کے اعضاء بہترین کام کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہم جو ہے خوراک کو عجیب طریقے سے کھاتے ہیں، یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں جی، تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں جو ہے خوراک کھا رہے ہیں اور خوراک کھاتے جا رہے ہیں اور پانی پیتے جا رہے ہیں اور ٹھنڈا پانی پیتے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ معدے کے اندر جو ہے یہ اس کو بار بار بمبارمنٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ٹھنڈا پانی پی کے اور بار بار خوراک کھا کے جو ہے ہم اس کی بمبارمنٹ کر رہے ہیں۔ معدہ کیا کرتا ہے اس کو جو ہضم کرنے میں اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے، تو موٹاپا اصل میں وبال جان ہوتا ہے۔ تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بیسیکلی طور پر ہم اس سے اسی طریقے سے بچ سکتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے ورزش کریں، سیر کریں اور مناسب خوراک کا استعمال کریں۔ ہمارے جسم کے اندر نیچرلی طور پر نارمل فلورا سے اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں جو کہ اینٹیجن کے ساتھ عمل کر کے جو ہے ہمارے موٹاپے کو اور آٹو امیون ڈیزیز کو اور انفلمیشن کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ اینٹیجن جو ہے یہ چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بیسیکلی طور پر یہ جو ہے بیسیکلی طور پر جب ہمارے جو شارٹ چین فیٹی ایسڈ جو ہوتے ہیں جب وہ جلتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے جو ہے برن ہونے سے ہمارے جسم کے اندر یہ جو ہے پیدا ہوتے ہیں، جس سے کانسٹیپیشن جو ہے وہ بہتر ہو کر جو ہے موٹاپا کو جو ہے کم کرنے میں
اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جتنے بھی مائکروبیام ہے وہ ہمارے لیے جو ہے بہت ہی بینیفیشل ہے۔ تو یہ کوئی بھی ایسا جو ہے وہ اینٹی بایوٹک نہیں ہے جو اس کو چیک کر سکے کہ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ نارمل فلورا ہے یا اب نارمل فلورا ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم بے دھڑک اینٹی بایوٹک کا استعمال کرتے ہیں اور بہت تیز جو ہے براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے نارمل فلورا بھی کل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کل ہو جاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر جو ہے عجیب قسم کی تبدیلی آ جاتی ہیں جو کہ ہمارا جسم جو ہے اس کو انوائٹر سمجھتا ہے۔ تو جب کوئی بھی انوائٹر ہمارے جسم کے اندر آتا ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ سیلف ریکگنائز نہیں کر سکتا۔ تو جب جو ہے ریکگنائزیشن اس کی تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف جو قوت مدافعت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کہ وہ آٹو امیون جو ہے وہ خود جو ہے امیونٹی جو ہے وہ زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جب جو ہے امیونٹی جو ہے وہ مختلف انوائٹر کے خلاف ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے ہمارے جو ہے نارمل فلورا کے اندر بھی بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو ہم جو ہمارا جسم جو ہے یہ بیسیکلی طور پر جب ہم براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک اور اس طریقہ کے جو ہے وہ بغیر کلچر کروائے ہوئے کہ کس اینٹی بایوٹک کا ہم نے استعمال کروانا ہے کس فلورا کے لیے جو ہوتا ہے اور اس کو جو ہے کتنی مقدار میں کل کرنا ہے اور کل کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو کیسے ویسٹ کر سکتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ سارا کچھ جو ہے ہمیں جو ہے یہ مکمل طور پہ جاننے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم براڈ اسپیکٹرم کو استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر جو ہے نارمل فلورا بھی کل ہو جاتا ہے۔ جب نارمل فلورا کل ہو جاتا ہے تو جو ہمارے باڈی کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، ہمیں جو ہے بڑی سوچ سمجھ کے جیسے بھی ہے ہمیں جو ہے یہ نارمل فلورا کو بچانا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے، خاص طور پہ بایومیکروم جو ہے یہ جتنے بھی جو ہے جی سیل وہ بھی ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ خمیر پیدا کرتے ہیں، کارڈک انزائم پیدا کرتے ہیں، دیگر انزائم کے اندر اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس کے پیدائش میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے فیٹی ایسڈ کی پیدائش میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور دیگر ہارمون کی پیدائش میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے ان کا جو ہے وہ نارمل فلورا کا بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے اور ہمیں جو ہے ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے ملک میں جو ہے بنی ہوئی چیزیں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، تڑکا لگا کے ہم بہت زیادہ چیزیں استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقہ سے ہم جو ہے وہ گھی کا استعمال جو ہے بے دھڑک ہو کے کرتے ہیں اور ٹھنڈے پانی کا استعمال ہم بے دھڑک ہو کے کرتے ہیں۔ دیکھیں بھی 0 ڈگری سینٹی گریڈ اور 4 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آپ کا پانی ہوتا ہے اور آپ کے معدے کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 98 ڈگری جو ہے فارن ہیٹ ہوتا ہے یا 37 ڈگری جو ہے وہ سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس کے اندر جب 4 ڈگری جو ہے سینٹی گریڈ کا یا 0 ڈگری سے 4 ڈگری جو ہے فارن ہیٹ کا جب پانی ڈالیں گے تو وہ یہ سمجھے گا کہ میرے اندر کوئی بمبارمنٹ آ گئی ہے۔ تو جب اب وہ کیا کرے گا کہ اس کو ہیٹ کو جو ہے پورے جسم کی کو ابزارب کرنا شروع کر دے گا۔ تو جب ہیٹ کو جو ہے دوبارہ جو ہے وہ 98 پہ لانے کی کوشش کرے گا تو اس میں کیا ہوگا، بیسیکلی طور پر یہ ہمارے جسم کے اعصاب اور معدہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور پھر دوبارہ ہم ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ جب بار بار ایسا کام کرتے ہیں بیسیکلی طور پر تو ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ تبدیلی آ جاتی ہے، ہمارے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، ہمارا معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ کب تک یہ بمبارمنٹ برداشت کرتا رہے گا؟ ایک نیا بم اس کے اندر پھر ہم ڈال دیتے ہیں اور نئے سے نئے بم ڈالتے رہتے ہیں اور یہ جتنی بھی جو ہے فلورا جو ہے یہ ہمارا جو ہے اس کو کوشش کرتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہضم کرے، لیکن ہضم کرنے میں اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو مصیبت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے وہ کیا کرتا ہے بیسیکلی طور پر انڈوٹاکسن کی پیدائش جو ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہے ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ انڈوٹاکسن کیا ہوتے ہیں بیسیکلی طور پر؟ جو ہمارے جسم کے اندر اپنا زہر جو ہے وہ اپنے جسم کے اندر زہر جو ہے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی زہر جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سادہ غذا کھائیں، بہترین غذا کھائیں، نبی کی سنت کے مطابق غذا کھائیں اور ایسی غذا سے مکمل طور پہ پرہیز کریں جو کہ ہمیں جو ہے وہ انتہائی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ بیٹھ کے کھانا کھائیں، ایک نوالے کو 32 دوا چبائے، اللہ نے ہمیں 32 دان دی ہیں تو اس میں سلائیوا مکمل طور پہ ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور سلائیوا بھی بیسیکلی طور پر ہمارے منہ کے اندر جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی طور پر سلوری گلینڈ سے پیدا ہوتا ہے۔ بیسیکلی طور پر یہاں سے ہمارے ہضم کا نظام جو شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے سلائیوا جب تک مکمل طور پر ڈیزالو اس کے اندر نہیں ہوگا، اسی طرح سے ہمارے گٹ کے اندر جو ہے اسوفیگس کے اندر اور دیگر جو ہے معدہ کے اندر جب یہ چیزیں جو ہے نارمل فلورا کو ہم کل کرنا شروع کر دیں گے تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا اور اس طرح کی جو ہے ہم سادہ غذا نہیں کھائیں گے اور بھنی ہوئی چیزوں کا استعمال کریں گے اور پانی کا استعمال جو ہے بے دھڑک جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کا استعمال کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ معدہ اور انتوں کا نظام جو ہے مکمل طور پہ تباہ ہو جائے گا۔ ہم اپنے آپ کو خود بیمار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جو ہے بہترین نیچر پہ پیدا کیا ہے
اور اللہ تعالیٰ کے مشین میں کوئی بھی نقص کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور جتنی بھی جو ہے یہ وامٹنگ ہوتی ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے. تو اس میں جو ہے اصل میں کیا ہوتا ہے تو یہ کیا وغیرہ جتنی بھی ہوتی ہے اس میں ہمیں جو فائدہ ملتا ہے. کیا فائدہ ملتا ہے نیچرلی طور پر؟ ہمارے جسم کے اندر سے یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ نیچرلی طور پر جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے. تو پیارے دوستو یہ آج کا جو ہے مائکروبیوم کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا تھا. تو اور بھی ہم اس کو جو ہے جانیں گے. تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا جو ہے وہ کل کی بات جو ہے ڈاکٹر سمیع صاحب نے جو ہے ایک پوائنٹ دیا تھا. ہم نے جو ہے یہ گائنوکومینسیا کے بارے میں جو ہے جانا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ جوہری گردہ جو ہے جوہر خصیہ تو یہ جو ہے مطلب کہ جو ہے وہ سہمی جو ہے وہ مطلب پورا حرام نہیں ہے. سہمی جو ہے اس کو کہہ لیں کہ یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. تو پیارے دوستوں میں نے تو صرف یہ سب سے ریکویسٹ بھی ہے کہ میں نے تو اپنا جو ہے تجربہ جو ہے شیئر کیا تھا. اس کے اور بھی بہت سے طریقے اس کو جو ہے ریموو کرنے کے, یعنی کہ اس کو جو ہے ہم دوسرے طریقے سے ایسٹروجن کو اگر ہم بڑھا دیں تو ایٹومیٹک جو ہے یہ جو ہے ٹیسٹوسٹرون کی مقدار کم ہو جاتی ہے. تو اگر ہم ایسٹروجن کو کم کر دیں تو ایٹومیٹک کیا ہو جائے گا کہ ٹیسٹوسٹرون کی مقدار زیادہ ہو جائے گی. تو یہ آپس میں جو ہے آلٹرنیٹو ہے. تو اینٹی جو ہے وہ ایسٹروجن جو ہے بہت سی میڈیسن ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سی ایگ شیل ہے اور بھی بہت سی میڈیسن ہے. نیچرل جو ہے بہت سی پلانٹس ایسے ہیں جس کی وجہ سے جو ہم ٹیسٹوسٹرون کی مقدار جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. تو پیارے دوستو یہ تو میرا اپنا جو ہے وہ طریقہ تھا اور اس میں جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ حرام ہے, کیونکہ ہم جو ہے کپورے اور گردے جو ہے کھاتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں اور کسی جگہ پہ بھی اس کو جو ہے وہ حرام قرار نہیں دیا گیا. تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے یہ کل والی بات کو ہم کمپلیٹ کر لی ہے. تو میں سر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں نے اس کے بارے میں جو ہے مفتی صاحب سے بھی رائے لی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تمام جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کی ہر چیز ہمارے لیے جو ہے حلال ہے. تو اس لیے میں مفتی صاحب کی رائے کے مطابق جو ہے میں نے آج جو ہے ایک مفتی صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے جو ہے فتویٰ لیا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہے تمام جو ہے یہ چیزیں جو ہے یہ جتنی بھی حلال جانور ہیں ان کی تمام چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں. تو اس لیے سر سے میں معذرت خواہ ہوں کہ اگر وہ برا نہ محسوس کرے. تو باقی جو ہے بہت سی ایسی ہربل میڈیسن ہیں جس میں جو ہے یہ ایگ شیل ہے اور دیگر شیلز ہیں اور اسی طریقہ سے جو ہے لیومن ہے اور کافی زیادہ ایسی چیزیں جو ہم اس کو جو ہے ٹیسٹوسٹرون بڑھانے میں اور ایسٹروجن کو جو ہے کم کرنے میں بڑھانے میں جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر ایسٹروجن کو کم کرنے میں اینٹی ایسٹروجن جو ہے بہت سے ادویات جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو آج ہمارا جو ہے چھوٹا سا ٹاپک ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں جی. تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے جی ہائپر پیراتھائرائڈزم. تو جیسے کہ ہائپر جو ہے وہ پیراتھائرائڈزم جو ہے نام سے ظاہر ہے. ہائپر اور ہائپو میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ہائپر مین جو ہے وہ بڑا ہو جانا کسی چیز کا, ہائپو مین جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ چھوٹا ہو جانا ہے. تو ہائپر پیراتھائرائڈزم جو ہے بیسیکلی طور پر ہمارے تھائرائڈ گلینڈ ہم نے جو ہے وہ پچھلے دنوں جانا تھا جس کو گلٹ کی بیماری کے اندر جو ہے ہم نے اس کو سمجھا تھا اور اس میں جو ہے گوئٹر کی بیماری جس کو ہم نے کہا تھا. تو اسی طریقے سے اس کے نیچے جو ہے یعنی کہ گردن کے بالکل اسی سائڈ پہ دونوں سائڈوں پہ اس کے بالکل نیچے جو ہے پیرا کا مین ہوتا ہی جو ہے وہ تھائرائڈ کے نیچے پیرامین نیچے ڈاؤن ورڈز. تو جب ڈاؤن ورڈ جو ہے ایک چھوٹا سا جو ہے یہ گدا ہوتا ہے, گدا ہم گلینڈ کو کہتے ہیں اردو زبان میں. تو یہ چھوٹا سا گدا ہوتا ہے. یہ کتنا ہوتا ہے جی؟ یہ جو ہے مکئی کے دانے کے برابر یا آپ یہ سمجھ لیں کہ گندم کے دانے کے برابر یا چنے کے دانے کے برابر دونوں سائڈوں پہ اگر جو ہے جیسے کہ اس کے دو چنے کو اگر ہم کھولیں تو اس کے دو پرت بنتے ہیں. تو ہمارے گلے کے گردن کے بالکل چھوٹا سا اتنا سا جو ہے پیراتھائرائڈ گلینڈ جو ہے نیچرلی طور پر موجود ہوتا ہے. یہ اصل میں تھائرائڈ گلینڈ کی ہی ہیلپ کرتا ہے. جتنی بھی ہماری جو ہے گروتھ ہارمون بیسیکلی طور پر اس کے احکامات سے ہی چلتا ہے. تو اب جو ہے جب ہمارے جسم کے اندر کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی آ جاتی ہے نیچرلی طور پر پیراتھائرائڈ جو ہے وہ ریکوائر کرتا ہے, اس کو ضرورت ہوتی ہے جسم کی بڑھوتری کے لیے. سب سے پہلے جو ہے وہ ہڈیوں کی بڑھوتری کے لیے کیلشیم کی اس کو ضرورت ہوتی ہے اور کیلشیم جو ہے وٹامن ڈی کے بغیر ابزارب نہیں ہوتا ہمارے جسم میں اور وہ کبھی بھی جو ہے جسم کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنتا بغیر جو ہے وٹامن ڈی کے. تو اس طریقے سے وٹامن ڈی کے بغیر کیلشیم انتوں میں ابزارب ہی نہیں ہوتا. تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ وٹامن ڈی اور کیلشیم جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے. جب تک جو ہے وٹامن ڈی موجود نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے کیلشیم انتوں سے ابزارب
نہیں ہوگا. تو یہ جب بھی ہمیں جو ہے گروتھ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں جب ہڈیوں کی گروتھ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں جو ہے سب سے پہلے جو ہے کیلشیم درکار ہوتا ہے, اور جب کیلشیم کو ہم نے ابزارو کروانا ہوتا ہے تو اس کے لیے وٹامن ڈی ضروری ہوتا ہے. تو جب ان کی ڈیفیشنسی ہماری باڈی کے اندر جو ہے کسی وجہ سے ہو جاتی ہے, یعنی کہ ہم جب چلے دودھ نہیں پیتے یا اس طرح کیلشیم کے جتنے بھی سورسز ہیں ہم ان کو استعمال نہیں کرتے. بہت سے بچیاں جو ہے وہ دودھ سے نفرت کرتی ہیں, بہت سے بچے دودھ سے نفرت کرتے ہیں, حالانکہ اتنے زیادہ ٹیسٹیبل جامع شیریں, روح افزا اور اس طریقے سے شربت فلاس ہم دودھ میں اگر ڈال کے دے دیں تو اس میں جو بچے دودھ آسانی سے پی لیتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے سب سے پہلے, اور انسان جو ہے وہ جو بچہ ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے وہ انتہائی زیادہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر جو ہے یہی بھی جو ہے وہ جیسے کہ تھائرائڈ جو ہے بڑا ہوا ہوتا ہے, ایسے جو ہے وہ جو ہے وہ پیرا تھائرائڈ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی جسامت سے بڑھ جاتا ہے, بھوک ختم ہو جاتی ہے, بندہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہڈیوں میں درد ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور بہت زیادہ جو ہے کمزوری جو ہے بچوں میں آ جاتی ہے, بڑوں میں آ جاتی ہے, اور یہ جو ہے یہ گدا بھی جو ہے تھوڑا سا جو ہے یعنی کہ گلینڈ جو ہے تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے. تو ہمیں جو ہے یہ محسوس ہوتا ہے. تو اس طرح سے بعض لوگ جو مطلب ایک عورت میرے پاس آئی تو وہ کھا بھی نہیں سکتی تھی, تو اس ڈاکٹر نے اس کا بڑا جو ہے وہ ہمارے بھائیوں نے اس کا بڑا علاج کیا, تو لیکن اس کا جو مکمل طور پر اس کو چیک اپ نہیں کر سکے یا کوئی وجوہات ہوئی تو اس کا جو ہے بیسیکلی طور پر تھائرائڈ یا پیرا تھائرائڈ بڑا ہوا تھا جو اندر کی طرف بڑا ہوتا ہے. میں نے اس دن بھی آپ کو بات کی تھی کہ جب اندر کی طرف بڑھ جائے تو ہماری خوراک والی نالی یا آ کے سانس والی نالی رک جاتی ہے. اس کی جو ہے کھانسی بھی نہیں رک رہی تھی, اور اس کے بعد جو ہے اس کی جو ہے وہ خوراک وہ انٹیک نہیں کر رہی تھی. تو اس کی میں نے جب اس کو چیک اپ کیا مکمل طور پر جو اس کا جو ہے وہ پیرا تھائرائڈ اندر کی طرف بڑا ہوا تھا, جس کی وجہ سے اس کو یہ والا جو ہے پرابلم, انتہائی کمزور, ہڈیوں کا ڈھانچہ, جوڑوں میں درد اور عجیب قسم کی سویلنگ اس کے اندر, اور اس طریقے سے ایسے جو ہے مریض جو ہے ہمارے پاس آتے ہیں تو جن کو جو ہے یہ ہائپر تھائرائڈزم کی یعنی کہ پیراتھائرائڈ جو ہے وہ ہائپر پیراتھائرائڈزم کی شکایت ہوتی ہے. ان کو بھوک نہیں لگتی, وہ کھانا صحیح طریقے سے کھا نہیں سکتے, اور اس طریقے سے جو ہے ان کو جو ہے بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جوڑوں میں درد, سوزش, اور اس طریقے سے جو ہے اور بھی تھکاوٹ, ڈپریشن کا شکار, اور اس طریقے سے جو ہے گردوں کے اندر یہ انفیکشن اور گردوں کی خرابی کی وجہ سے جو ہے پیشاب کا زیادہ آنا, کمزوری اور بول کی کمزوری, گردوں کی کمزوری, اور نیند کا نہ آنا, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اور اس میں جو ہے بہت زیادہ علامات ہوتی ہیں. بیسیکلی طور پر ہوتا ہے کہ اس میں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے گردے اپنا کام کرنا جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے چھوڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے, ویسے کہ جیسے کہ منہ جو ہے وہ سوکھا رہتا ہے. تو پیاس اتنی زیادہ محسوس کرتا ہے مریض کہ وہ جو ہے جیسے کہ شوگر کا مریض ہے تو اس طریقہ کا اس کا جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ اس میں سر درد بھی رہتا ہے, کانسٹیپیشن بھی ہو جاتی ہے, اور اسی طریقے سے جسم کا بڑھنا جو ہے وہ رک جاتا ہے. تو اسی جو ہے پیراتھائرائڈ جو ہے وہ اپنے طور پہ جو بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے بیسیکلی طور پر اس میں جو ہے اس کا سائز جو ہے یہ بعض لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ والا سائز جو ہے رائس کہتے ہیں جو چاول کے دانے کے برابر ہوتا ہے, دونوں طرف جو ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے بی پی بھی جو ہے یعنی کہ بلڈ پریشر بھی شوٹ کر جاتا ہے اس کے اندر جو ہے, اور جو ہے یہ شوگر کی علامات بھی کچھ لوگوں میں جو ہے پیدا ہو جاتی ہے, اور ہارمون کے اندر یہ بڑا جو ہے یہ ڈسٹربنس آ جاتی ہے, آسٹیفیکیشن ہو جاتی ہے, آسٹروپروسس ہو جاتا ہے, اور ہڈیوں کے اندر جو ہے درد شدید ہونا شروع ہو جاتا ہے, گینٹیا اور اس طریقے کے دیگر جو ہے وہ امراض جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پیراتھائرائڈ جو ہے ہائپر ہونا جو ہے اس کو واضح طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں, اندر کی طرف سے ہم دیکھ سکتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کو الٹی اور چکر آتے ہیں اور کھانا جو ہے وہ نہیں نگل سکتے. تو الٹی اور چکر ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی, یہ نیچرل پروسیس ہوتا ہے, تو اس میں جو ہے ہمیں اور قبض بہت زیادہ مریض کو ہوتی ہے, تو اس طرح ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, نیند نہیں آتی, بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور جو ہے بول میں جو ہے شدید درد ہوتا ہے, گردوں کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے, خرابی ہو جاتی ہے, اور زیادہ پیاس اور پیشاب جو ہے وہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور پیشاب جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ خارج بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں جب ہم اس کا علاج نہیں کرواتے تو کرونری رینل فنکشن جو ہے فیلئر ہو جاتا ہے, کہ گردے جب مکمل طور پہ فیل ہو جاتے ہیں اور بندہ جو ہے ڈائلسس پہ جو ہے جانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے, اور اس طریقے سے اور بھی بہت سی اس کی وجوہات ہے, اور اس کی وجہ وہ بیسیکلی طور پر اس کا جو ہے وہ مختلف طریقوں سے, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی جو ہے یہ میں نے پیچھے بھی جو ہے یہ جو ہم
गायनोकोमेंसिया के बारे में बात कर रहे थे। तो हर बंदे का अपना तरीका होता है। देखिए अगर आप एस्ट्रोजन को कम कर देते उसमें तो तब भी जो है इलाज हो जाएगा। ये प्रोजेस्टेरॉन को सॉरी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देते तब भी इलाज होता है। दोनों तरीकों से इलाज है। तो मतलब एक तरीका नहीं है बल्कि बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे हम जो है वो इसका इलाज कर सकते हैं। हर बंदे की अपनी सोच और समझ होती है। इसी तरीके से ये वाला जो है हाइपर पैराथायराइडिज्म जो है इसका भी इलाज हम मुख्तलिफ तरीकों से जो है नेचुरली तौर पर जो है कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम करते क्या है जी कि मैं तो जो करता हूँ आपको बता देता हूँ कि ये मैं बच्चों को दूध पीने के लिए कहता हूँ और सुबह सूरज की रोशनी सूरज को चढ़ते हुए मुफ्त में जो है सनशाइन को देखने के लिए उसमें सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है। तो जब जो है बच्चे दूध पीते हैं और विटामिन डी लेते हैं तो कैल्शियम जो है वो उनके जिस्म के अंदर दूध से अब्जॉर्ब होकर जो है उसके जिस्म की हड्डियों का जो में आना शुरू हो जाता है और बेहतरीन जो है उनके जिस्म के अंदर जो है तब्दीली आ जाती है। और दूसरा तरीका मेरा ये है कि मैं जो है ये कैल्शियम जो है ये कुछ सदफ की सूरत में जो है इस्तेमाल करवाता हूँ। सीपिया जिसको होती है ना कौडियाँ कच्ची कौडियाँ होती हैं सीपिया होती हैं और इस तरीके से दीगर चीजें होती है तो वो मैं इस्तेमाल करवाता हूँ इसमें। तो कच्ची कौडियाँ जो है उनको लेके मैं उसको पीस लेता हूँ और उसके बाद जो इसको नींबू के पानी के अंदर जो है भिगो लेता हूँ और इसी तरीके से आगे आगे शैल जो है यानी कि जो है मुर्गा जो जितने भी जो अंडे होते हैं उनके शैल लेके उनको जो है ये नींबू के पानी में भिगो के उसको पीस लेता हूँ और सदफ को जो है इसी तरीके से जैसे कि सीपिया है उनको भी पीस लेता हूँ नींबू के पानी के अंदर। उसके बाद जो है इसको मैं कैल्स बना लेता हूँ कपड़वट्टी करके। तो उसके बाद जो है ये मैं इसको इस्तेमाल करवाता हूँ। तो कैसे इस्तेमाल करवाता हूँ तो मक्खन मलाई के साथ में इसको इस्तेमाल करवाता हूँ। तो मेरा एक दुआकोप था, दुआकोप कहते दवाइयाँ कूटने वाला, तो वो इस तरीके से कहता था ओ माई मक्खन मलाई। तो मतलब कि ओ माई मक्खन मलाई का मतलब ये है कि आपने ये दवाई जो है आपने मक्खन और मलाई के साथ इस्तेमाल करनी है सुबह नहार। तो इस तरीके से मैं ये इस तरीके से उसको दवाई जो देता था तो उस वक्त जो है वो और इंशाल्लाह बहुत से लोगों को फायदा होता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग भी इस तरीके से जो है ये ओ माई मक्खन मलाई नहीं आपने कहना तो आप लोग जो है ये तो मैं आपको मजाहिया तौर पे जो है ये पुरानी बात मुझे याद आ गई कि इस तरीके से हम जो है ये हॉस्पिटल में क्योंकि हर किस्म के लोग आते हैं, जंगली टाइप लोग भी आते हैं। तो वो ओ माई जो है इसका मतलब ये है कि हम जो है उसको अच्छे तरीके से बुलाते हैं लेकिन उसका लहजा ही ऐसा था, वो उस इलाके का था जिस इलाके में जंगली लोग ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से हम उसको मक्खन मलाई के साथ जो है ये दवाई जो है वो कैल्शियम जो भी हम तैयार करते हैं सदफ तैयार कर लेते हैं या के कच्ची कौडियाँ तैयार कर लेते हैं या के एक्शल जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो इसको जो है हम इस्तेमाल करवाते हैं जिससे कैल्शियम की कमी जो है जिस्म के अंदर जब पूरी हो जाती है तो पैराथायराइडिज्म जो है वो ऑटोमेटिक बेहतर हो जाता है। तो हम तो काज को जो है मद्देनजर रखते हुए किसी भी चीज का इलाज करते हैं। कब तक आप जो है इसको काटते जाएंगे मतलब कि इसको जो है वो हाइपोथायराइडिज्म को जो है कब तक काट के जो है आप दुरुस्त करते जाएंगे। बेसिक जो है जब तक आप बेसिक को नहीं जानते उस वक्त तक जो है मुकम्मल इलाज नहीं हम कर सकते। तो प्यारे दोस्तों हमेशा जो है बेसिक काज को जानते हुए किसी भी मर्ज का इलाज उस वक्त तक करें जब आप बेसिक काज को जानें। तो जब तक आप बेसिक काज को नहीं जानते उस वक्त तक जो है किसी भी मर्ज का जो है वो बगैर तुक्के के ऑपरेट और इस जैसे दिक्कत जो है ये कल वाली नज़म जो है फिर मुझे याद आ जाती है। क्या हाल है तुम्हारा महमूद भाई, खुशी की खबर तुमने क्यों ना सुनाई, ऑपरेशन पे ऑपरेशन कराए जा रहे हो, रुको भी रुको दुहाई दुहाई। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बेसिक काज को दूर करते हुए उन चीजों को जो भी हमारे अमराज है उनको बेसिक काज को जानते हुए एक हकीम बेसिक काज को जानता है बेसिकली तौर पर और वो उस काज को दूर करके जो है ऑपरेट नहीं करता बल्कि उसको जो है उस काज के मुताबिक उसका जो है बेसिक ट्रीटमेंट करके जो है उस मरीज को जो है शफाए कामला अल्लाह ताला जरूर अता फरमाते हैं। जरूरी नहीं कि हम किसी चीज को काट के फेंक दें। अल्लाह ताला ने किसी चीज को भी जो है बेकार पैदा नहीं किया। एक कीड़े को भी अल्लाह ताला ने बेकार पैदा नहीं किया, एक चंटी को भी बेकार पैदा नहीं किया। सूरत नहल आप देखेंगे एक मक्खी के ऊपर जो है ये अल्लाह ताला ने नाजिल कर दी है। तो इतनी प्यारी प्यारी सूरतें अल्लाह ताला ने नाजिल की, इतनी प्यारी कुरान पाक के अंदर जो हमें चीजें बता दी गई हैं। तो हम जो है ला तफक्करून ला तशकुरून, हम ना ही तफक्कर करते हैं ना ही अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो जब तक हम ये दोनों काम नहीं करेंगे तो एक अच्छे तबीब और एक मुआलिज नहीं बन सकते। तो प्यारे दोस्तों बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब को बहुत शुक्रिया और प्यारे सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी।